الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، نوجوان دوستوں، آج کا عنوان علامہ اقبال رحمہ اللہ کی نظم کے شعر کا ایک مصرع ہے۔ اقبال نے کہا تھا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مستقل ایک نظم ہے، بہت طویل مضمون ہے۔ چونکہ شعر کے ایک مصرعے پر بات کرنی ہے، اس لیے اس پوری نظم کو دہرانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اس عنوان کو ذہن میں رکھیں اور گفتگو سماعت کریں۔ حاضرین محترم، زمین و آسمان، چاند ستارے، دریا و سمندر، شجر و حجر، سیارے و کہکشاں اور اس طرح کی چیزیں جو دنیا کے لیے زینت ہیں، سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں۔ اللہ تعالی ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کی دسترس سے ایک تنکا بھی باہر نہیں ہے۔ ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، کل کائنات میں اسی کا سکہ ہے اور سارے عالم میں اسی کی حکمرانی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں اولین و آخرین میں، پہلوں اور اگلوں میں، چھوٹے اور بڑوں میں، اور ہر نوع کی مخلوق میں، ہر ایک ذات محتاج ہے اللہ کی۔ چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقتیں پیدا کی ہیں یا جتنی طاقتور اشیاء بنائی ہیں یا مخلوقات بنائی ہیں، ہر ایک مخلوق کی طاقت محدود ہے۔ کوئی مخلوق اور یہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے لیے کوئی حد مقرر نہ کی گئی ہو، سب کا ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے کو کراس کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اور اس میں اگر کسی نے پاؤں ڈالنے کی کوشش کی تو نتیجے میں سزا پائے گا۔ دنیا میں کوئی کتنی ہی مضبوط طاقت کی مالک ذات کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے ایک حد، ایک دائرہ، ایک لمٹ مقرر فرمائی ہے۔
اس دائرے کو کراس کرنے کے بعد کوئی سلامت رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے مذہب، ہمارے دین، ہمارے دستور حیات، ہمارے نظام زندگی، نظام مصطفیٰ سے عقیدے کے طور پر جو شے ہم کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ کل کائنات کے مالک اللہ ہے، کل کائنات انہی کی محتاج ہے، پروردگار کے سوا نہیں ہے کوئی، سب کچھ اللہ کی دسترس میں اور ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر یوں تو دنیا میں مذاہب بہت ہیں، ہر مذہب کا اپنا ایک قانون ہے، اس کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا مذہب جان کر اس کو تسلیم کر کے وہ ان کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن دنیا کا سب سے افضل و برتر مذہب مذہب اسلام ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام سراپا خدائی قانون ہے۔ انسانی کاوشوں، انسانی اختراعات، انسانی کار فرمائی، انسانی ذہن، انسانی عقل کو حبہ بھر اس میں دخل نہیں ہے۔ ٹوٹل نظام قانون الہی پر مشتمل ہے۔ کوئی ایک پہلو مذہب اسلام کا ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ مذہب اسلام کا قانون شریعت کے دائرے میں، یہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نافذ کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، یہ شریعت کا یہ قانون کہیے کہ انسانوں کی اختراعات یا ان کے ذہن کا حصہ ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام دنیا کا تنہا مذہب ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ مذہب اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم، امیر و غریب اور آقا و غلام کے فرق کو بتاتا ہے اور اس کو مٹا کر ایک صف میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ پوری انسانی رہنمائی مذہب اسلام میں موجود ہے۔ ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ جب مذہب اسلام کے فالوورز کو، پیروکار کو مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہیں رہنمائی درکار ہو اور ان کو رہنمائی حاصل نہ ہو۔ مگر کیا کہیں اس مغرور دنیا کے ان ہٹ دھرم انسانوں کو اور اس ہٹ دھرم دنیا کو جس نے اپنی ضد، انانیت اور اپنے غرور کی بنیاد پر گویا یہ طے کر لیا ہے کہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ کیا کہیں اس مغرور دنیا کو اور ان ہٹ دھرم افراد کو، ان انانیت سے بھرے ہوئے لوگوں کو جن کی دن اور رات کی سازشی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ اسلام کو زمین سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا میں اگر کسی مذہب کو، کسی دین کو اور کسی نظام کو عالمی پیمانے پر کسی طرح کی دشمنی کا سامنا اور مسائل کا سامنا ہے تو وہ خالصتاً مذہب اسلام ہے، اس کی زمین ہے، مذہب اسلام کا اسٹیج ہے، اس کے سوا نہیں۔ ایک سوال کئی بار یہ کھڑا ہوتا ہے اور بہت سے برادران وطن غیر مسلم یہ بات کرتے ہیں کہ آخر اسلام ہی سے مسئلہ کیوں ہے؟ تو ذہن نشین فرما لیں، سچائی سے مسئلہ ہر دور میں رہا ہے۔
دنیا پر ہمیشہ حکمرانی جھوٹوں کی رہی ہے. عامتاً دنیا پر حکمرانی کا جو ایک طویل زمانہ ہے وہ جھوٹوں کا، مکاروں کا، شیطانوں کا، عیاروں کا، خدا کے باغیوں اور دشمنوں کا، اور اس دشمن خدا ٹولے کا رہا ہے جو شیطان کے ایجنٹ رہے ہیں اور شیطان کے پرستار رہے ہیں. چنانچہ یہی صورتحال فی الوقت عالم دنیا میں پائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جب آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو یہ منظرنامہ بخوبی دیکھنے کو ملے گا. طرح طرح کی یلغاریں ہیں اور طرح طرح سے اسلام کو مسائل کا سامنا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ اس کے اصول کو بدلنے اور اس کے شاعر کو ختم کرنے میں کسی طرح کامیاب ہو جائے. لیکن کامل یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور کہی جانی چاہیے، اس لیے کہ ماضی میں کہی جاتی رہی ہے، اور اہل دل نے، اہل اسلام نے، اہل قرآن نے، اللہ کے حقیقی مومن بندوں نے اس بات کو کہا ہے، اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹا جاتا ہے اتنا ہرا ہوتا ہے. ایک طرف اسلام کے خلاف یورشیں ہیں، یلغاریں ہیں، سازشیں ہیں، ایک طرف اسلام کے تئیں وہ منفی پروپیگنڈا ہے جو آپ کو عالمی منظرنامے پر دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایک طرف اللہ کے مومن بندوں کا وہ آفاقی پیغام ہے جو آج کی گفتگو کا عنوان جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. چنانچہ اب تک یہ مسئلہ ہمارے ملک ہندوستان کی زمین پر دبے، کچلے، سہمے اور ڈرے ہوئے انداز پر پنپتا تھا. اسلام مخالف سازشیں، اسلام مخالف ذہنیت، اسلام مخالف پروپیگنڈا، اسلام مخالف تدبیریں پہلے بھی تھیں، لیکن پہلے اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ اتنا کھل کر اسلام مخالف پروپیگنڈے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام مخالف سازشیں بہت واضح تصویر کے ساتھ نمایاں دکھائی پڑتی ہیں. چنانچہ جب وہ سازشیں منظر عام پر آتی ہیں تو اللہ کے وہ مومنین بندے جن کے ایمان، یقین، عمل اسلام کی دنیا میں یہ بات راسخ تو ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، موت و حیات کی مالک ذات بھی وہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے قدموں کی ڈگمگاہٹ اور ان میں ایک نوع کا خوف، بے چینی، اضطراب اور الجھن کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت مجبور کرتی ہے کہ اقبال کا وہ نغمہ اور اسلام کا وہ آفاقی پیغام، بدر و احد کی وہ صدا اور مکے کے ریگزاروں پر اور اس تبتیلی پتھریلی زمین پر وہ پیغام بلال جو احد احد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس نازک ترین گھڑی میں بھی اسلام کے آفاقی پیغام کی اس صدا کو بلند کرتا ہے، وہ اللہ کے ان مومن بندوں کے سامنے سبق کے طور پر دہرایا جائے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ملک ہندوستان میں اس پروپیگنڈے کو پنپنے، بڑھنے، پلنے، پھلنے اور پھولنے کے لیے بہت سے میدان، بہت سے اسٹیج اور بہت سی جگہ ملی ہے. اور پہلے یہ ان افراد کا حصہ ہوا کرتا تھا جو ایک خاص رنگ کا ٹولہ تھا،
ایک خاص شبیہ رکھنے والے افراد کا مجمع تھا، ایک خاص ذہنیت کے تئیں پنپنے والی انسانی دنیا کا انتہائی ملعون و ناپاک طبقہ تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب بالکل اس کے مختلف ہے۔ پہلے یہ زمین پر گراؤنڈ پر دکھتا تھا، اب یہ گراؤنڈ سے ذرا اوپر اٹھا ہے۔ پہلے یہ سماج کے ان دبے کچلے افراد کی زبان کا، فکر کا، سوچ کا حصہ ہوتا تھا کہ جن کا وجود سماج میں کوئی نہیں تھا، اور سماج میں اچھے طبقات سمجھے جانے والے طبقوں میں سے آنے والے افراد کی ذہنیت جمہوری تھی اور سیکولر تھی۔ لیکن آج وہ افراد جن کو کبھی ہم جمہوریت میں اور سیکولرزم کے لبادے میں دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ان افراد کی وجہ سے ہندوستان کی زمین پر پیار و محبت کا پیغام زندہ ہے، جن کو دیکھ کر ہم یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی زمین پر جمہوریت ان احباب، ان افراد کی وجہ سے زندہ ہے، جن کو دیکھ کر ہمیں یہ لگتا تھا یہ لوگ ہیں جمہوریت کو بچانے والے، اور اس زمین پر ہر ایک کو اس کے حق کی بازیابی کے لیے، اس کے حق کے تحفظ کے لیے کوششیں کرنے والے جو افراد ہیں وہ یہ ہیں۔ لیکن آج منظرنامہ کچھ اس انداز پر تبدیل ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے تصویریں بدل رہی ہیں، فلم کی ریلیں بدل رہی ہیں، اور سین بدل رہے ہیں، اور شخصیات بدل رہی ہیں۔ کل جو ہیرو تھے آج وہ ولن بن کر کے سامنے کھڑے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پکچر کا عکس اب سامنے آیا ہے، وہ تصویر کچھ اور تھی، یہ تصویر کچھ اور تھی، اور دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ غلط تھا، یہ صحیح تصویر ہے۔ ایسے میں اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت زیادہ بنیادی اور حساس مسئلہ یہ ہے کہ آخر وہ کس روش کو اپنائیں، وہ کس ڈگر کا حصہ ہو، وہ کہاں چلیں، کس سمت قدم بڑھائیں، کیا ان کا شعار ہونا چاہیے، کیا ان کا طرز ہونا چاہیے، کیا ان کی فکر ہونی چاہیے، کیا ان کا عمل ہونا چاہیے، کیا ان کی سوچ ہونی چاہیے، وہ کس انداز پر آگے بڑھے، کیا ان کو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم میں سے ہر ایک کا سوال ہے کہ نہیں؟ چنانچہ 12 فروری 2023 رام لیلا گراؤنڈ، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو کا وہ اقتباس، وہ ٹکڑا جس میں انہوں نے بہت واضح لفظوں میں یہ بات کہی کہ اگر ایسا ہے کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر قدم رکھنے والا پہلا انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور یہ آپ کے بھی نظریے کا حصہ ہے اور یہ ہمارے بھی نظریے کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں تو واضح ہے، یہ ہم تو کہتے ہیں، بہت پہلے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں پڑے اور اس زمین کو یہ شرف بخشا گیا، یہ سعادت ہندوستان کے حصے میں آئی کہ انسانیت کی دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اس زمین کا حصہ ہوئے۔ تو اگر یہ آپ کے بھی نظریے کا حصہ ہے، آپ کے بھی عقیدے کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آدم ہمارے مذہبی عقیدے اور نظریے کی روشنی میں اس وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے تھے، اس اللہ کی ذات کو پوجتے تھے، اور آدم کا پیغام تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ذات ہے جس کو پوجا جائے گا، جس کی پرستش کی جائے گی، جس کی عبادت کی جائے گی۔ اب اگر یہ ہے کہ آپ بھی اسی نظریے کے حامل ہیں اور ہم بھی اسی نظریے کے حامل ہیں، تو پھر گھر واپسی کے لیے فیصلہ آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم تو اسی گھر میں کھڑے ہیں جس گھر پر ہمیں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت پر بھیجا گیا ہے، واپسی تو آپ کی ہونی ہے۔ اتنا کہنا تھا
کفر کی دنیا میں ایک زلزلہ واقع ہوا، اور میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، وہ کفر ہی کیا ہے جو توحید کا پیغام سن کر تل ملا نہ اٹھے۔ چنانچہ آپ غور کریں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور بہترین جزا دے حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ انہوں نے بہت کھلے لفظوں میں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب افراد تک منٹوں اور گھنٹوں میں توحید کا وہ آفاقی پیغام، اور بالخصوص یہاں کی اس ہندو وادی ذہنیت کو وہ آفاقی پیغام دیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ صاحب حضرت آدم پہلے انسان تھے تو آدم کی پوجا نہیں ہوتی تھی، آدم کسی اور کو پوجتے تھے، اور آدم جس کو پوجتے تھے اس کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ ذات ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ ذات ہے جس کی خبر محمد عربی نے دی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ وہ ذات وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ ذات ہے جو شرک سے پاک ہے، وہ ذات ہے جو شرک سے بے نیاز ہے، وہ ذات ہے جس کی ذات میں شرکت کے لیے کبھی کسی کو گوارا نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو آدم تو ان کو پوجتے تھے، اب اگر نظریے میں ہم آہنگی ہے تو پھر آپ آئیں، ہم بلاتے ہیں۔ اتنا کہا گیا اور سنا گیا اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ سبق تھا حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے جو دہرایا ہے، یہ وہ سبق تھا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نغمہ ہے، توحید کا سبق وہ آفاقی سبق ہے، توحید کا پیغام وہ عالمی پیغام ہے، حالات کیسے بھی ہو، ماحول کسی نوع کا ہو، موافق ہو یا مخالف، حکومت سیکولر ڈھانچے کی ہو یا کہیے کہ اس نظریے کے حامل افراد کی ہو جو کسی خاص مشن کے تحت اس زمین کو برباد کرنے پر لگے ہیں، وقت کا فرعون بیٹھا ہو یا نمرود، اور شداد ہو یا ابو جہل، اور یا ابو جہل کی اولادیں، اور اس زمین پر کوئی کتنا ہی ظالم، فاسق، فاجر، بد کردار اور کہیے کہ مغرور اور متشدد انسان تمہارے سامنے کیوں نہ ہو، یہ جو سبق ہے توحید کا، یہ کسی کہیے کہ فصل گل کا پابند نہیں ہے، یہ موسم بہار کا محتاج نہیں ہے، یہ موسم خزاں سے دبنے والا نہیں ہے، یہ ہر موسم کے لیے ہے، ہر حکومت کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اسی کو اقبال نے کہا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر کی تشریح کر دوں، یعنی شاعر یہ کہتا ہے، اقبال یہ کہتا ہے کہ مومنین کی جماعتوں میں اگرچہ یہ ہے کہ کچھ ایسے فاسق، کچھ ایسے فاجر، کچھ ایسے منافق اور ایسے کہیے کہ پیٹ سے مجبور اور عادت سے مجبور قسم کے افراد بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ بتکدوں کی دنیا کا جو ایک جہان ہے یہ بھی راضی رہے، اور وہ اس شعر کا مصداق بننا چاہتے ہیں، باغباں خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، وہ کچھ اس کا مصداق بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ تصویریں آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھنے کو ملتی ہوں گی، وہ تصویریں یہ ہے کہ صاحب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کسی آدمی کی عمر درازی کے لیے دعا کریں گے
اور ہم چادر چڑھائیں گے، منت مانیں گے، پھول سجائیں گے، ٹوکریاں سجائیں گے اور ہم کھانا کھلائیں گے کہ صاحب کسی شخص کی عمر دراز ہو جائے۔ اور وہ ہے جو کفر کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان کے ٹولے میں کھڑے ہو کر اذان بھی دیں گے اور آرتی بھی اتاریں گے، اذان بھی دیں گے، بھجن بھی گائیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں باغباں خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام پر بھی باقی رہیں، اور یہ مشرکین کا جو ٹولہ ہے، مشرکین کی جو جماعت ہے، یہ کفار کا جو نرغہ ہے، اس میں بھی نہ ہم پھنسیں اور دونوں کشتیوں میں ہم سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال الذین كفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ ان کا مقصود یہ ہے ہی نہیں، آپ لگے ہیں ان کو خوش کرنے میں، آپ لگے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، آپ منقبت پڑھ رہے ہیں، آپ شعر گوئی کر رہے ہیں، آپ مضامین لکھ رہے ہیں، آپ قصہ پارینہ سنا رہے ہیں، آپ لگے ہیں اس فراق میں کہ آپ جیت جائیں ان کے قلب کی زمین کو، حالانکہ ان کے یہاں آپ کی حیثیت جب آپ اس مقام پر اور اس اسٹیج پر آ کھڑے ہوتے ہیں ایک کسی نمک خار سے اور کسی حرام خور سے کم نہیں ہوتی ہے، بس اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ ہیں جو کسی صورت تسلیم کرنے والے اور ماننے والے نہیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کسی ایک رکن پارلیمنٹ کی تذلیل کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ پوری عالم اسلام کی تذلیل کی گئی ہے، اور اس پر حکومت تماشائی بنی رہی۔ ایک لیٹر جاری کر دیا گیا، ہلکی سی سزا دے دی گئی، چند ایک جملے سخت کہہ دیے گئے اور یہ سمجھا گیا کہ جناب من ہو گئی بات، لیکن نہیں، اصل میں یہ اس ذہن کی عکاسی تھی جو اصل حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ میرے بھائی، حالات اس سے بھی زیادہ ناموافق و نامساعد ہو جائیں تب بھی اسلامی شعار یہی ہے، اسلامی دستور و ضابطہ یہی ہے، اور مومنین کی جماعت کا کردار یہی ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے کہ سمجھوتا کر لیا جائے، مصالحت سے کام لیا جائے، مصلحت سے کام لیا جائے، صاف لفظوں میں دو ٹوک یہ کہہ دیا جائے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین۔ ہم نے نہیں روکا تمہیں کہ تم چوٹی نہ رکھو، ہم نے نہیں روکا تمہیں کہ تم ملتانی نہ لیپو، ہم نے تم سے نہیں کہا کہ تم آرتی نہ کرو، پوجا نہ کرو، اور صاحب ہم نے تم سے نہیں کہا کہ تم اپنی مذہبی رسومات کو ادا نہ کرو، بلکہ ہم روز اول سے یہ بات کہتے رہے جو کچھ تمہاری اپنی مذہبی تشخیصات ہیں اور تمہاری اپنی مذہبی پہلو اور پہلیاں ہیں، یہ تمہارے اپنے مذہبی کردار ہیں، ہم نے نہیں کہا کہ آپ انہیں زندہ کریں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ آپ ہرگز ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے کہ ہم اس آفاقی نظام سے منہ موڑ لیں جس آفاقی نظام پر ہماری جنت و جہنم کا انحصار ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میرا کام یہ ہے، میری دھن یہ ہے، میرا جنون یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، میرا مذہبی شعار یہ ہے، میرا اسلامی کردار یہ ہے، میرے مومن ہونے کا فرض منصبی یہ ہے کہ مجھے کوئی ماحول متاثر نہ کرے، میں کسی جھنڈ سے گھبرا نہ جاؤں، مجھے کسی ذات کا کوئی تاثر اس درجے قبول نہ کرنا پڑ جائے کہ میں اس ذات کے، اس طاقت کے تاثر میں کفر کی نغمہ سازی میں لگ جاؤں۔ ہرگز ایسا نہ ہو میرے ایمان والے بھائیوں اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، اگر آپ اس روش کا حصہ ہیں کہ آپ یہاں سمجھوتا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ قرآن پاک اٹھائیں
قرآن کا مضمون دیکھیں، قرآن اس سلسلے میں بہت سخت لہجہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ہر گناہ کی معافی ہے، ہر جرم معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور معاف کیجئے، یہ کسی شرک سے کم نہیں ہے کہ آپ کے ذہنوں پر یہ خوف سوار ہو جائے، باطل سر چڑھ کر بولے، وہ آپ کے ذہن کا، فکر کا، دماغ کا، قلب کی دنیا پر حکمرانی کا حصہ بن جائے، اور آپ کسی کا تأثر قبول کریں، اور آپ بھول جائیں آپ خالد بن الولید کی اولاد ہیں، آپ بھول جائیں آپ مصعب بن عمیر کی اولاد ہیں، آپ بھول جائیں آپ سیدہ سمیہ کی اولاد ہیں، آپ بھول جائیں آپ روحانی بیٹے ہیں بدر کے متوالوں کے، آپ روحانی بیٹے ہیں احد کے دیوانوں کے، آپ روحانی بیٹے ہیں خندق و تبوک کے شہزادوں کے، آپ بھول جائیں کہ آپ کو ان سے نسبت ہے جنہوں نے 17 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں 313 کی قلیل تعداد کے ساتھ کفر کے 1050 کے لشکر کا مقابلہ کر کے یہ بتایا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں۔ جی ہاں، وہاں بھی تھا صف میں کچھ منافق تھے، وہاں بھی تھا صف میں کچھ دوغلے کھڑے تھے، کمینے کھڑے تھے، اور انتہائی منفی فکر کے لوگ جو یہ چاہتے تھے باغباں خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ جی ہاں، احد کی بزم سجی ہے، احد کا میدان سجا ہے، احد کی جنت سجی ہے، تب بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے جن کا مقصد، جن کی منشا، جن کی ذہنیت، جن کے دل و دماغ کا نشہ یہ پکار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا پول نہیں کھلے گی، بات پتہ نہیں چلے گی، راز راز رہ جائے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا اور ہمارا کام بنتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا میرے پیارے پیغمبر تمہارے دائیں بائیں یہ منافقین کا ٹولہ ہے، یہ منافق ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہے ان کی جال سازیوں سے، اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے ان کی مکاریوں سے۔ ٹھیک اسی طرح کا منظرنامہ آج بھی ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کچھ تصویریں دیکھیں گے جہاں کچھ مولوی کھڑے ہیں، ملا کھڑے ہیں، کچھ جو ادھر گنیش کی پوجا ہو رہی ہے اور بہت سے ان کے اپنے تیوہار ہیں، مجلسیں ہیں، ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس سیلیبریشن میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ کہیں کچھ لوگ ہیں مزار پر چادر چڑھا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہماری عمر بھی ان کو لگ جا۔ یقینی بات ہے آپ کی عمر لگنی ہے، اس لیے کہ منافقین کا مرنا اور ذلت کا مرنا طے ہوتا ہے، آپ ہی کی لگنی ہے۔ اللہ مومنین کو ذلیل نہیں کیا کرتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، منافقین کے لیے عزت نہیں ہے، اس کچرے کے کباڑی کے لیے عزت نہیں ہے جو مومنین کی صف میں مومن بن کے رہے اور اب منافقین کا اصل چہرہ رکھتا ہو اور وہ اس کا مصداق رہے کہ باغباں خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی۔ اللہ تعالیٰ پول کھولتا ہے اور اس نے کھولی ہیں، ایسا کبھی نہیں رہا کہ معاملہ ڈھک چھپ کر بات کو خاتمے کی طرف لے جایا گیا ہو۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت اچھے سے ذہن نشین فرما لیں یہ بات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل ایمان لانے کے بعد وہ جم جائیں، وہ قائم رہیں اور وہ اپنے آپ میں اس تصویر کا، اس پیغام کا پتہ دیں اور یہ بات واضح کریں کہ ان کے ایمان میں کسی طرح کے شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ اور بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ کسی خوف میں جیتے ہیں تو یہ شرک ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یوں آپ نام بدل دیں، خول بدل دیں، مصلحت کے خانے میں اس کو لے آئیں، جی ہاں آپ نے خول بدلا ہے، خدا اس کی حقیقت سے واقف ہے۔
اگر آپ کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو آپ اسی دروازے پر کھڑے ہیں جس دروازے سے شرک داخل ہوتا ہے. آپ اس دروازے تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے شرک آپ کے ایمان کی دنیا میں آ جائے گا. اور ڈر ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو اس خوف کے نتیجے میں، اس مصلحت پسندی کے نتیجے میں حالات کچھ اس طرح بکھر کے سامنے آئیں کہ ایمان چھین لیا جائے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اپنے ایمان، اسلام، اعمال، قرآن، نظام مصطفیٰ، نظام اسلام، اس سلسلے میں کسی طرح کا سمجھوتا روا نہیں ہے. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، اس زندگی سے، ایسی ہزاروں زندگی سے وہ ایک موت اچھی ہے جو اس لیے دے دی گئی ہے کہ یہ اسلام کا دم بھرتا ہے، محمد کا نام لیوا ہے، کلمہ حق کے پروانوں میں جیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے اپنے آپ کو شرک کی اس دلدل سے نکالیے اور جم جائیے اس پر کہ اسلام کی ضد اور اس کا اپوزٹ پہلو شرک ہے جس کی اسلام میں ادنا درجے پر بھی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ہے. اور اس جرم کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کہہ رہا ہے بے شک شرک بھیانک ہے، بھیانک، حد درجے بڑا گناہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو ضرور تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، سب برباد ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کے یہاں کچھ مذہبی رسومات نہیں تھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادات کے کچھ پہلو اپنے یہاں نہیں پاتے تھے. ان کے یہاں خانہ کعبہ کا طواف تھا، صفا و مروہ کی سعی تھی، چھپ چھپ کر زبان رسالت سے قرآن پاک کا سننا تھا. ان کے یہاں پیاسوں کو پانی پلانا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا. لیکن زندگی میں اسلام کی جگہ شرک تھا. ان کے ان اعمال میں چونکہ شرک تھا، وہ ایک اللہ کے لیے یہ سب نہیں کرتے تھے. شرک کی دنیا سے وہ لت پت تھے، لبریز تھے، اور کہیے کہ لتھڑے ہوئے تھے. اس لیے قرآن کہتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارا کیا کرایا برباد. اس لیے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ ہی مسجود ہے، معبود ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور آج جس ہندوستان میں آپ بستے ہیں وہاں لازم ہے، فرض ہے ان تشبیہات سے، ان تعبیرات سے، استعارات سے، پہلوؤں سے، پہیلیوں سے، راستوں سے، ان جگہوں سے بچنا آپ پر فرض ہے جہاں سے گزرتے ہوئے یہ سمجھ لیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار توبہ کر کے کہا جائے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہیں اور آپ اسلام کے تئیں کوئی سمجھوتا اپنے من کی دنیا میں رکھتے ہیں. ایسے کسی خانے کی گنجائش نہیں. آپ نہیں دیکھتے اپنی مسلم لیڈرشپ کو کس حد تک جاتا ہے آپ کا نیتا. برادران وطن کے مختلف تیوہار آتے ہیں، کاوڑ چل رہی ہے صاحب، لیڈرشپ پھل بانٹ رہی ہے، ان کی آنکھ پھوٹ گئی، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے. ان ظالموں کو اور ان بے وقوفوں کو یہ نہیں دکھتا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بے بسی اور بے کلی اور اضطراری اور اضطرابی کیفیت میں بھوک سے جان دیا چاہتی ہے، وہ تڑپ رہے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہے، ان کے ذہنوں پر، دماغ پر یہ حاوی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے ایک پیارے کا یہ جملہ، ایک پیارے کی یہ پوسٹ اور اس کا یہ کمنٹ کہ بر صغیر کا مسلمان آج بھی کہیں نہ کہیں ہندو ہے، اس لیے کہ جب کبھی روایت سے ہٹ کر اسلام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کا ہندو باہر آ جاتا ہے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. روایت سے ہٹ کر اسلام لائیے، پھر دیکھیے کیسی نانی مرتی ہے روایتی مسلمانوں کی.
آپ بات کیجئے کہ مذہب اسلام میں جہاد ایک کانسیپٹ ہے، آپ بات کیجئے مذہب اسلام کا ایک بڑا عنوان ہے، آپ بات کیجئے کہ مذہب اسلام میں جہاد رکھا گیا ہے اور رسول اللہ نے جہاد کیا ہے، صرف نظر اس کے کہ آج کیا حالات ہیں اور ہندوستان کی زمین کیا کہتی ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ ایسے پیار و محبت کی زمین پر اس عمل کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ ایک مستقل پہلو ہے اور مستقل ایک باب ہے، عنوان ہے۔ لیکن سوال یہ کہ آپ سرے سے خارج کر دیں اور آپ کہیں کہ مذہب اسلام میں جہاد کوئی شے نہیں ہے، تو یہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ اسی طرح میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، بالکل ایسے ہوگا۔ آپ روایت سے ہٹ کے اسلام لائیے، اپنی زمین پر روایت سے ہٹ کے اسلام پیش کیجئے تو آپ کا لوگ جینا حرام کر دیں گے۔ روایت پر رہیے، زنا کے بازار گرم، روایت پر رہیے، عیاری اور مکاری کے بازار گرم، دوسروں کی بہن بہو بیٹیوں سے کھیلتے رہیے تو آپ کو ایک مقام دیا جائے گا، حیثیت دی جائے گی، دماغ دار ذہین کہا جائے گا۔ اور اگر آپ روایت سے ہٹ کر اسلام کو اپنائیں گے، نکاح کر لیجئے، ایک سے زائد بیوی لے آئیے، تو نہ صرف یہ کہ عوام میں خواص کو پاگل کتا کاٹ جائے گا، مجنون ہو جائیں گے، باولے ہو جائیں گے، طرح طرح سے آپ کو سب و شتم کریں گے، طرح طرح سے آپ کو مطعون کریں گے، اور بالکل ایسے جیسے باولے کتے کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، ان کی صورتحال یہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام روایت سے ہٹ کر آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ روایت کا اسلام لائیے اور آپ جہیز لیتے رہیے اور بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پر سو کر خودداری کا مظاہرہ کرتے رہیے، کمین بن کر، ملیج بن کر، سور بن کر اور ہر درجے گرا ہوا انسان بن کر خیرات کے اس بیڈ پر لیٹ کر خودداری کا مظاہرہ کیجئے۔ یہ دنیا آپ کو سپورٹ کرے گی۔ صبح جب آپ اٹھیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا ملا ہے، کیا لائے؟ اچھا یہ سسرال کا مال ہے، اور تمہاری سسرال اسٹرانگ ہے۔ ایسی ذہنیت پر لعنت ہے۔ سماج کے ایسے افراد کو 1000 بار جہنم کے دوہوں میں پھینکا جانا چاہیے۔ یہ سوچ ہے۔ اسلام اس روایت کے اسلام سے ہٹ کر ذرا غیر روایتی اسلام پر آئیے اور آپ ایسا کر لیجئے، اعلان کیجئے کہ میں ایک سوئی آپ کے گھر سے نہیں لوں گا، میں سارا انتظام اپنے آپ کروں گا۔ تو کچھ اٹھیں گے پاگل، اٹھیں گے کچھ بخار والے، ٹائیفائڈ کے، ڈینگو کے، ملیریا کے شکار، جن کو اسلام بیزار ملیریا ہے، اسلام بیزار ٹائیفائڈ ہے، اسلام بیزار ڈینگو ہے، وہ اٹھیں گے اور اس کا مظاہرہ کریں گے۔ اپنے آپ میں مالدار بن رہا ہے، 1000 لعنتوں کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ روایت سے ہٹ کر اسلام پیش کر رہا ہے۔ آپ کو حج کرنا ہے، آپ جائیے، اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لگائیے، دعوت نہ کیجیے اور روایت سے ہٹ کر اسلام پیش کیجیے۔ آپ کنجوس کہلائے جائیں گے، آپ گھمنڈی کہلائے جائیں گے، آپ مغرور کہلائے جائیں گے، اور آپ روایت کا اسلام پیش کیجیے۔ آپ بالکل ایسے جائیے جیسے آپ کا ولیمہ ہو رہا ہو، جاتے بھی ولیمہ کیجیے، آتے بھی ولیمہ کیجیے، ہر دن ایک نیا اسٹیٹس لگائیے اور جناب من سیلفیاں لیجیے، بیگم کی کولی بھر کر حرم کی زمین پر ننگے پن کا، کمینے پن کا مظاہرہ کیجئے، تو آپ حاجی صاحب ہیں، آپ کے حج کو مقبولیت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ دینے والے بھی شیطان ہیں اور لینے والے بھی شیطان ہیں۔ ہم خیال لوگوں کا ایک مجمع ہے، ہم فکر کی ہم آہنگی ہے، اور یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ کہے گا تم بھی جہنم میں جاؤ اور تمہارے جیسے بھی جہنم میں جائیں۔ یہ اسلام سے روایت، اسلامی روایت سے، یعنی روایت کے اسلام سے ہٹ کر آپ ذرا اسلام پیش کر کے تو دیکھیں۔ نہیں کر سکتے آپ، چونکہ وہ اندر جہاں جن کے ساتھ آپ رہتے چلے آئیں، حضرت آپ رہے ہیں راکیش کے، راجیش کے، مکیش کے، پنڈت کے، لالا کے، اور آپ رہے ان سب کے ساتھ، آپ کے ذہنوں میں ہے، فکر میں ہے، سوچ میں ہے، اور آپ رواداری نبھاتے اور قومی یکجہتی نبھاتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اپنی ہتھیلی پہ اسلام لیے گھوم رہے ہیں، لے لے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیں۔ مجھے بتائیں آپ یہ نہیں ہو رہے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو رواداری میں اس حد تک پہنچے ہیں کہ وہ ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کھلے لفظوں میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں
کہ بس طریقے الگ الگ ہیں باقی سب کچھ ایک ہے. تمہارے باپ کا راج چلتا ہے. محمد الرسول اللہ کی ساری محنت کو آگ لگاتے ہو, حضور کے پورے دین کو کباڑا کر دیتے ہو اسلام کی ترجمان بن کر. آخر یہ سب کیا ہے؟ یاد رکھیے, اگر آپ اس ذہنیت کا حصہ ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے, یہ ذہنیت جہنم تک لے جانے والی ہے. مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان یہ بات واجب ہے کہ وہ شرک سے براءت کا اظہار کریں. صاف کہیں دوستی ہے بھائی, ایک پلیٹ میں کھائیں گے, پیئیں گے, ایک بستر پہ سو جائیں گے, ایک سیٹ پر بیٹھ جائیں گے, ایک چیئر پر بیٹھ جائیں گے, لیکن تم سمجھو ہر شے کو شیئر کر لیں گے. تم سمجھو دین شیئر کر لیا جائے, نہیں, قطعاً نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں تیوہاروں پر بالخصوص ہوتا ہے, وہ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے, اور حضرت وہ ایسے نہیں ہے, وہ چڑھاوے کے نہ دیتے. یہ اندر کا سور ہے, خبیث ہے جو باہر بول رہا ہے. آپ کو مٹھائی نہیں ملی ہے, آپ بھوکے مر جائیں گے. آپ چند لقمے اگر کسی میٹھی شے کے لیے آپ مر جائیں گے. حکمت اور مصلحت کا کھانا ہے کہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے, یہ مسئلہ پوچھنے کا ہے. میں جا سکتا ہوں, میرا دوست ہے, بہت قریبی ہے, متر ہے میرا, بہت خاص تعلق, اس کی ماں مر گئی تو بھی مر جا, اس کی ماں نہیں مری, تو مر گیا ہے, تو بھی مر جا. اس ذہنیت کے ساتھ تو تجھے بھی مر جانا چاہیے. کیا رسول پاک کی زندگی میں ایسا سب کچھ نہیں رہا ہوگا کہ آپ نے غیر مسلموں کو دیکھ کر ان کے ساتھ رواداری کے تعلقات کے احکامات آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں بتائے؟ جی, جو بتائے گئے ہیں بس وہیں تک ہے, اگر سیما کراس کرو گے تو مارے جاؤ. اور معاف کرنا اسلام ہی ہے جھولی میں, باقی کچھ نہیں. عمل کا جہان برباد ہے حضرت. نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میرے پاس یہ عمل ہے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے. اس لیے بہت صاف ستھرے لفظوں میں سمجھ لیجئے, کوئی موقع ہو, کسی طرح کا موقع ہو, اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ آپ ہر حال میں لا الہ الا اللہ کے پابند ہیں. آپ ہر حال میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے ہیں. یہ بہت سے دکانداروں کا حال دیکھو, تاجروں کا حال دیکھو, نقل کفر نباشت, کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں, ادھر سے اس نے کہا نمستے, ادھر سے یہ پنڈت بھی کہتا ہے نمستے. اس نے کبھی پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ مجھے غیر مسلم برادران وطن کے سلام کے جواب میں کہنا کیا چاہیے. اس نے نمن کیا, اس نے بھی نمن کیا. چنانچہ وہ ایک حادثہ, ایک واقعہ جو ہفتہ بھر پہلے پارلیمنٹ میں ہوا ہے, وہ دور تک کا سبق پڑھانے کے لیے کافی ہے. اگر اس سب کو سن کر بھی, دیکھ کر بھی کسی کی آنکھیں نہ کھلیں اور آج بھی وہ اپنے اندر کے ہندو کے تابع ہو کر رہے, تو پھر اس سے بڑا ظالم, برباد اور اس سے زیادہ لوٹا ہوا انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو یہ ماننا پڑے گا اور اس کا احساس کرنا ہوگا, اور اس طرح کے جو حالات آ رہے ہیں, ہمیں غیر شرعی رسم و رواج کا پابند ہونا پڑ رہا ہے, اس کا مکلف بنایا جا رہا ہے, اس میں ہماری دعوتی غفلت کا زیادہ دخل ہے. کیا ہے ہمارے پاس دعوتی پلیٹ فارم کے لیے؟ کیا کیا ہے دعوتی پلیٹ فارم پر؟ آپ بتائیں نا کیا کیا ہے. چند گشت کر کے, ملاقات کر کے, جلسے کر کے, کی تعلیم کر کے اور چند ایک بیانات سن کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے ہندوستان فتح کر لیا؟ حضرت یہ بھول بھلیوں کا سفر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اس لیے اس آفاقی نظام تک پہنچنے کی اور اللہ کے بندوں کو پہنچانے کی کوشش کریں جس آفاقی نظام کے تحت خیر, صلاح, فلاح, تقوی اور کہیے کہ بھلائی وجود میں آتی ہے. اور حالات جس نوع کے بن رہے ہیں, ابھی سندر نگری میں قتل ہوا, ایثار نام کے ایک اللہ کے مومن بندے کی لنچنگ کر دی گئی, صرف اس بنیاد پر کہ وہ پرساد چرا رہا تھا. عقل کے اندھے ہیں, بے وقوف ہیں, احمق ہیں, چغت ہیں, پاگل ہیں, پتہ نہیں کس جہان کے مجنون دیوانے لوگ ہیں. بھلا ایک شخص پرساد چرائے گا؟
ایک مسلمان کبھی اس گری ہوئی حرکت تک پہنچے گا؟ قطعاً کوئی مسلمان اس حرکت تک نہیں پہنچے گا۔ میرے بھائی، آپ کو اور مجھے سمجھنا ہوگا کہ کوئی اور ذہنیت ہے جو بار بار ٹچ کرتی ہے، بٹن دباتی ہے، اور آپ کے اندر کے انسان کو دیکھنا چاہتی ہے کہ اندر ہے کون۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑوں کے بٹن دبائے، بہت بڑی سطح پر بھی بٹن دبایا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بٹن دبا کے دیکھا، دبایا، اور ایک انتہائی عجیب سی شکل کے آدمی نے پوری قوم کو مطعون کیا، گالی دی، اور پھر اگلے ہی دنوں میں کچھ تصویریں اس کے ساتھ ایسے مسلم لوگوں کی پائی گئیں جو اس کے برابر میں کھڑے رہ کر تصویر کھنچوانے میں سعادت محسوس کر رہے ہیں۔ کیا یہ قوم کا المیہ نہیں ہے؟ یہ قوم مسلم کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی میری زمین پر ایسے پنڈت آپ کو نہیں ملیں گے جب کاوڑ چل رہی ہو تو وہ کیلے، سنترے، سیب بانٹتے ہوں گے؟ اور ہمارے یہاں تو ایک پاگل ایسا بھی آیا تھا کہ جس نے باقاعدہ کاوڑ کے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا، میں نے پچھلے سال بھی یہاں 3 دن لگائے تھے اور میں اس سال بھی یہاں 3 دن لگاؤں گا۔ احمق، پاگل، بے وقوفی کی انتہا۔ حالانکہ میں اس اللہ کے بندے کو پری پلان ان کلمات کا حامل نہیں مانتا، وہ ایک جذباتی انسان ہے، جنونی انسان ہے، ایک رو بہی تھی، ایک حال تھا، ماحول تھا، تو اس بیچارے کے مقدر سیٹ تھی، اللہ نے دے دی تھی۔ وہ پری پلان اس نظام کا ایسا نہیں ہے، وہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تأثر قبول کرنے میں قوم کتنی آگے ہے۔ اور ایک پنڈت ہے جو اکثر جمعیت علماء ہند کے اسٹیج پر آتا رہا، اور رام مندر کے بننے پر، اس کے نرمان پر، ٹویٹر پر سب سے پہلے مبارکباد دینے والا وہی کمینہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اور وہ 2-4 نظمیں اس نے رٹی ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ اشعار، علی جتنے تمہارے ہیں اتنے ہمارے ہیں، اور بس علی کے چاہنے والے ایسے پاگل ہوتے ہیں، وہ کہتے کتنا جانتا ہے اسلام کے بارے میں، کچھ نہیں جانتا۔ اگر یہ اسلام کے بارے میں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا پڑ جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمہ اللہ، اس طرح لاؤ نا، اس طرح بات کر کے دیکھو، ان کی نانی مر جائے گی، جواب نہیں بنے گا۔ مولانا منت اللہ رحمانی سے کہا، نوٹ والے بابا نے، اسلام بہت اچھا ہے، پروفٹ محمد، پیغمبر محمد صاحب بہت اچھے، ان کی جیونی میں ایسا 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 1000 باتیں اس نے کہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ اور ان کی صفات حسنہ کو لے کر 1000 باتیں اس نے کہی۔ لیکن آپ غور کریں، ادھر حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمہ اللہ سے وہ کہہ رہا ہے اور اسلام کی تعریف کر رہا ہے، نوٹ والا بابا، نوٹ والے بابا، اور بابائے قوم، اور ہمارے ملک کے انتہائی باعزت اور تعظیم کے حامل بزرگ، اور کہیے کہ ایک عظیم شخصیت بابائے قوم مہاتما گاندھی، وہ کہہ رہے تھے مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمہ اللہ سے کہ حضرت اسلام مذہب کی کیا کہنے، سبحان اللہ، انتہائی شانتی بھرا مذہب ہے۔ 1000 باتیں انہوں نے کہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا پارا گرم ہو گیا۔ اب پارا حضرت کا اس درجے چڑھا، حضرت نے برجستہ فرمایا، گاندھی جی اتنا اگر تسلیم کرتے ہیں تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اب جو بھاگے ہیں بابا لٹھیا لے کر، آج تک ہاتھ نہیں آ سکے، اور یہ ساری اولادیں انہی کی گھوم رہی ہیں مارکیٹ میں۔ حضرت ایک بار کہہ کے دیکھیں آپ ایسے لوگوں سے کہ جب آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو آئیے نا، گھر واپسی کر لیجئے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے اس پیغام کو ان تک پہنچائیے، ان سے کہیے آئیے گھر، اور پھر دیکھیے آپ کیسے نانی مرتی ہے، دوبارہ اگر محلے میں دکھائی دے جائے تو ہم بتا دیں گے آپ کو۔ اس لیے آپ نوجوان انتہائی میرے پیارے عزیز دوست ہیں، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنے ایمان پر بٹا نہ لگائیں، اپنی ایمانی چادر کو گندا نہ کریں، اس پر پیوند کاری سے کام نہ لیں، اس میں شرک کے پاؤں داخل نہ ہونے دیں۔ ان الشرک لظلم عظیم،
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ. قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک. اور میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر ذہنیت میں یہ کہیں چل رہا ہے تو بہت خطرناک حالات. اور حضرت کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ پڑھو، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، بس اس جنون کی ضرورت ہے. وہ کہا تھا غالب نے، غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو مجھے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اس جنون کی ضرورت ہے جو اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آپ کے سامنے وہ حالات نہیں ہیں جو کہیے کہ رشیا کی سرزمین پر کمیونزم کے دور اقتدار میں رہے، وہ حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں. اس لیے آپ کو بہت زیادہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پر امید رہنے کی ضرورت ہے. بس یہ کہ جنون کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ، فداکاری اور جنونی تعلق کے ساتھ اس روایت کا حامل اور امین بننے کی کوشش کیجئے. مجھے ہے حکم اذاں. کوئی ماحول ہو، کوئی موقع ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی سبھا ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی حکومت ہو، مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس پر جیتے ہیں تو پھر ہے یہ بات مجھے ہے حکم اذاں. ہمیں کہا گیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صاحب آج کی کوئی نئی بات ہے، پرانی ہے بھائی، سیدھے سیدھے لفظوں میں. اس لیے قابل رشک بنیے، قابل رشک بنیے. معصیت زدہ ماحول میں رہتے ہوئے دامن کو پاکیزہ رکھیے، آلودہ ہونے سے بچائیے. جب ساری دنیا معصیت کی دلدل میں پھنسی ہے اور عیاشی، عیاری، مکاری، زناکاری اور بیٹیوں کی عصمت کو پامال کرنے اور سیٹنگیں بنانے اور افیئر چلانے اور لڑکیوں اور بیٹیوں سے کھیلنے کا ایک دورہ ہے، جب عیاری اور مکاری کا اور معصیت زدگی کا یہ ماحول ہے، تب آپ پاک دامنی لے کر اٹھیے، آلودگی سے بچ کر اٹھیے اور آپ اٹھیے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو، انسانی زندگی کو زندہ کرتے ہوئے نکاح کی دنیا میں قدم رکھتا ہوں. میں نکاح کروں گا، میں اس دلدل میں اور اس گندی دنیا میں ہرگز نہ جاؤں گا اور اس کا شکار نہیں بنوں گا. ایک طرف حرص، طمع، لالچ، مال کی پوجا، اور کہیے کہ دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہوئے جہاں ایک بہت بڑی تعداد اس نغمے میں، اس دھن میں سر دھن رہی ہے کہ ان کو سسرال ایسا مل جائے جو مال والی ہو، ان کو سسرال ایسا مل جائے کہ جہاں سے ڈھیر سارا مال ملے، ان کو لوگ ایسے ملیں جو ان کی پوزیشن کا سبب بن جائیں، ان کو افراد ایسے ملیں جن سے جڑ کر ان کا اپنا اسٹیٹس بن جائے. ایک طرف کمینوں کا یہ ٹولہ ہے، ایک طرف آپ اٹھیے، اس آلودگی سے بچتے ہوئے اٹھیے، ایک طرف آپ اٹھیے اور اعلان کیجئے ہم اپنے گھر ایک سوئی لانا حرام سمجھتے ہیں، ہم بیوی لائیں گے، اپنے بل پر لائیں گے، جہیز نہیں لیں گے، سوئی سے سونے تک کو معاف کریں گے اور پاک کریں گے، ہم اپنے بیڈ پر لیٹیں گے اور خودداری کا مظاہرہ کریں گے. ایک لڑکی نے لکھا تھا، بہت شاندار ٹویٹ ہے، ایک بچی نے لکھا تھا، مرد سوتا ہے سسرال کے بیڈ پر اور پاٹ پڑھاتا ہے خودداری کا.
اور یہ جتنے زیادہ لیتے ہیں نا جہیز کے پجاری جتنے، ان کا حال تو جو مانگ کے لیتے ہیں. کس قدر دنیا گر چکی ہے. ایک بچی کا باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے، زندگی اور موت کے درمیان سانسیں گن رہا ہے، اور اس بچی کا نکاح ہونا ہے، اور درمیان میں باہم کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، ایک خاص رقم کا تعین ہونا ہے کہ اتنی دی جانی ہے. اب جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ نکاح کر لیں تو اس کے گھر کے افراد یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں ذہنیت کس درجے گری ہے، اس کے گھر کے افراد یہ کہتے ہیں جو معاملہ طے ہوا تھا کیا وہ معاملہ باقی رہے گا جو آپ اس وقت نکاح پڑھوا رہے ہیں؟ جب وہ اللہ کا بندہ اس کی ضمانت دے دیتا ہے کہ ہاں اگر مجھے اپنی کڈنیاں بھی بیچنی پڑی تو میں بیچ کر اس معاملے کو طے کروں گا، تب یہ کمینوں کا اور سوروں کا مجمع نکاح کے لیے تیار ہوتا ہے. انہیں انسان کہیں گے آپ؟ جو یہ حس نہیں رکھتا کسی کی بیٹی، اس کا باپ زندگی اور موت کے درمیان سانسیں گن رہا ہے، اس گھر سے مطالبہ ہے. کیا ہوگا ان کا؟ ایسے کمینوں کو خیرات نہیں ملے گی، بھکمری ان کا حصہ ہوگا، ان کے مقدر مفلسی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا، بیچارگی اور غریبی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اور نہیں پنپتے ایسے لوگ. آپ کے سرکل میں ہوں گے ایسے جنہوں نے یہ خیرات لی ہوگی. الحمدللہ ہم پاک ہیں، 2 نکاح کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سوئی لینے سے پاک ہیں، محفوظ ہیں، سوئی لینے سے محفوظ ہیں. پہلے نکاح پر بھی کچھ نہیں لیا تھا اور دوسرے نکاح پر بھی کچھ نہیں لیا. الحمدللہ یہ ہے کرنے کا کام، یہ کرو. رات بھر نگاہ اٹھا کے آنکڑے گنتے ہو، کچھ ایسا مل جاؤ ٹھیک ٹھاک سے لوگ. کیا ہے حضرت بعض علماء نے، شراح حدیث نے، محدثین نے روایات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، حدیث پاک کے ذیل میں لکھا ہے بعض محدثین نے، جس شخص نے مال کو بنیاد بنا کر نکاح کیا اس کے مقدر یقینی طور پر غربت آئے گی. اس کا روتے ہیں. مجھے سالوں پہلے کا قصہ یاد پڑتا ہے. میں بجنور جا رہا تھا تو بہت شاندار گاڑی تھی، پروگرام میں جا رہا تھا، میں کرائے پہ لے گیا تھا. وہ لڑکا جو گاڑی کا ڈرائیور تھا مجھے وہ لگ نہیں رہا تھا یہ ڈرائیور، کیونکہ ڈرائیور مستقل چلانے والے جو بیچارے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی حیثیت سے لگ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا. تو میں نے ایسے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ گاڑی کس کی ہے، آپ کی ہے یا کسی کی چلاتے ہیں؟ نہیں میری اپنی ہے. آگے سے میں نے جواب میں یہ بات کہی، میں نے کہا خریدی ہے. یہ ہنسی بتا دیتی ہے. 3-4 بار جو آدمی ہنستا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کمینہ ہے، خاندانی پکڑ ہے. وہ سسرال سے آئی تھی. اچھا سسرال سے آئی تھی تو پھر آپ چلا کیوں رہے ہیں؟ بس حضرت آپ کو تو پتہ ہے حالات کا. پھر تو غربت آنی ہے. اور سن لیجئے، جو شخص دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا اس کے گھر میں ان 3 چیزوں کا آنا یقینی ہے: مال، جمال اور حسب نسب کا مسئلہ تو ذرا دوسرا ہو جاتا ہے، باقی یہ 2 چیزیں تو یقینی ہیں. بعض ہمارے جوان تو جمال کے پیچھے اتنا پڑے، پتہ نہیں کیا کریں گے جمال کا بیچارے. خوبصورت نہیں، خوبصورت بالکل ایک دم الگ ہو جی، اچھا خاصا بلیک انسان، بالکل کالے کالوں کی بھی شادی ہوتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے انہیں، کم از کم اپنی حیثیت دیکھ کے بات کر لو بھائی. بالکل بلیک ایک دم کالے. جو لڑکے خوبصورت ہیں، دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں، چلو ان کا سمجھ میں آتا ہے، وہ مانگ رہے ہیں جی ٹھیک ٹھاک سی لڑکی مل جاوے خوبصورت، ایک دم بالکل برین لارا کا رشتہ دار لگتا ہے. اس کا حال یہ نہیں جی نہیں، دیکھ رہے ہو تم اس لڑکی کو، یار ٹھوکے گا اللہ میاں تجھے، پہنچ تو صحیح. تو نالائق لوگ کہیں کے. کس درجے زیادتی کی بات ہے. حد درجے پھکڑ قسم کے لوگ کچھ نہیں ہے، اور ان کے خواب اللہ کی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج زمین پر اتنا فساد مالدار برپا نہیں کر رہا ہے جتنا فساد غریب برپا کر رہا ہے. حالات انتہائی بدتر ہوئے چلے جاتے ہیں. آپ کو ایسے افراد نہیں ملیں گے مارکیٹ میں، شارٹ ہے ایسے بندے جو یہ کہیں جی کچھ نہیں چاہیے، اور وہ کہیں ہی نہیں، باقاعدہ اس پر ان کا عمل بھی ہو، کسی طرح کا ریئیکٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے سامنے والی کو تکلیف ہو. اگر کچھ دیندار اٹھتے بھی ہیں تو پھر ان کے بعد کے مسائل بڑے خراب ثابت ہوتے ہیں، وہ تانا دے دے کے مارتے ہیں. ایسی کتنی بچیوں کے حالات سامنے آئے.
تو اپنے گھر سے یہ لے آ، تو اپنے گھر سے یہ لے آ، تیرے بھائی نے یہ نہیں دیا، تیرے بابے جب اتنا ہی مانگنے کا شوق تھا تو سیلم پور مارکیٹ میں خیرات مانگ لی ہوتی۔ بھیک سے زیادہ مضبوط کاروبار نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ اس لیے ان سب بھکاریوں سے کہو سگنل سنبھال لو، ساری دلی کی ریڈ لائٹ تمہارے حوالے، مانگو بھائی کتنا مانگتے ہو، خوب مانگو۔ کرونا کی مہربانی، ماسک لگانے کا اچھا خاصا ماحول دے گیا، لگا لو، ماسک لگاؤ اور مانگتے پھرو، کون پہچاننا ہے آنکھوں سے؟ اور اگر کہیں کوئی پہچان بھی لے تو پپو بن جاؤ۔ مانگنے ہی کا تو ذوق ہے، گھما گھما کے مانگتے ہیں، ڈھنگ ڈھنگ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ قابل رشک لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو باوجود دولت کی فراوانی کے اور کہیے کہ تمام تر چیزوں کے بے نیازی کا اظہار کیجیے اور اس پر آئیے کہ ہم نکاح کو اس طور پر زندہ کریں گے جس طور پر رسول اللہ چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں تبدیلی لائیے اور ہر جگہ اسلام پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کسی دفتر میں ہیں جہاں جھوٹ چلتا ہے، منافقت چلتی ہے، خوشامد چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، وہاں آپ بے بسوں، بے کسوں، لاچاروں، مجبوروں کے کام آئیے اور بغیر کسی رشوت کے ان کے کام بنائیے اور پیش کیجئے اس اسلام کو، پیش کیجئے اس صداقت شعاری اور خلوص اور استغنا کو، پیش کیجئے اس وفاداری کو، اسلام کے تئیں پیش کیجئے اس وفاداری کو جس وفاداری کا اور صداقت کا سبق آپ کو اسلام نے پڑھایا ہے۔ میرے بھائی، جو لوگ موسم اور اقتدار کے ساتھ اپنے نظریات بدلتے ہیں اور آئے کے ساتھ آئے اور گئے کے ساتھ گئے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا حال بہت خراب ہوتا ہے، بہت 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 زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر حال میں ہر جگہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ جب ہمارا یہ ایمان و یقین ہے ہر حال میں ہر جگہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اس عقیدے سے سرشار ہو کر، یقین کی دنیا میں مستحکم ہو کر، ایمان و عمل کی دنیا میں پختہ ہو کر اس زمین پر اپنے کردار سے اسلامی دنیا کو آباد کیجئے۔ بہت قریب ہوں گے وہ دن جب آپ اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ ہر چہار جانب اللہ کے بندے اسلام کے تئیں اپنے ذہن و گمان میں ایک شفافیت لیے ہوئے ہیں اور ایک حسین سماج، ایک خوشنما ماحول، ایک پیاری رنگت والا سماج مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔